کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سیاستدان نے کبھی عوام کو سدھارنے کی بات کی۔ عوام اور ان کا ایک تعلق جو ہے وہ صرف ایک تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں ووٹ حاصل کرنا۔ کیا ہمارے اندر وہ سکل ہے، ایبلٹی ہے، وہ لیڈرشپ ہے جو اداروں کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بتدریج روبہ انحطاط ہوئے ہیں، زوال کا شکار ہوئے ہیں، اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بہت حد تک ہاتھ ہے۔ کیا ہم اداروں کو بہتر کیے بغیر اتنے بڑے لوگوں کو ٹھیک کر سکیں گے؟ 100% ناٹ۔ بیوروکریسی موجود ہے لیکن جو اس کی ریئل اسپرٹ ہے اس میں بیوروکریسی فنکشن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک موروثی سیاست چل رہی ہے۔ پی ایم ڈی کے اندر جو 11 جماعتیں ہیں سب کی سب موروثی ALP موروثی سیاست ہے، مولانا فضل الرحمان موروثی سیاست ہے۔ جو بھٹو کا سٹائل اپناتے ہیں، خواہ بلاول ہیں، خواہ مریم جو کہتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، بالکل عزت دو، لیکن خدا را اپنی اہلیت پہلے ثابت کرو۔ سزا از دی اونلی سولوشن۔ جو ہماری جوڈیشری ہے دیٹ نیڈ ٹو ایکٹ۔ پاکستان میں کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ تاجر ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کتنا ہی آنیسٹ ہے، کتنا ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، کتنا ہی کمیٹڈ ہے، اس پہ باقاعدہ چھوٹا سا بھی جرم بن جائے گا۔ ہوپ کیا ہے، امید کیا ہے؟ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بہت بڑا ایک ڈراؤنا ایک سپنا تھا کہ کیا ہوگا اس کا، آج ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کو ختم کرنے میں۔ اور یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ تھنگز وڈ بی بیکمنگ مور اینڈ مور کنڈیوسو اینڈ بیٹر فار دی آرڈنری پیپل آف پاکستان۔ معاشرے میں رہنا ہر شخص کی ضرورت ہے، اور جو معاشرے کے اندر لوگ نہیں رہ سکتے یا سیمیلیٹ نہیں ہو سکتے یا معاشرے سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے، ارسطو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو وہ جانور ہوں گے یا وہ خدا ہوں گے۔ باقی تمام لوگوں کو معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس کو ہم نے ٹھیک اس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کے اندر کیا وہ صلاحیت ہے؟ ان کے پاس وہ پلان ہے؟ ان کے پاس وہ سوچ ہے؟ کبھی انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی کا انالیسس کیا ہے؟ یہ سب بہت امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، اور ان کا جواب لینے کے لیے آج میرے مہمان ہیں باسط خان صاحب۔ ہی از این ایکس بیوروکریٹ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہی از اے سوشل سائنٹسٹ۔ ان کی معاشرے کی نبض پہ ہاتھ ہے۔ باسط بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے سیاستدان جب بیٹھتے ہیں، وہ اسمبلی ہو یا ٹی وی چینلز ہو یا پرائیویٹ محفلز ہو، تو وہ سیاست ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بلیم گیم میں وہ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ معاشرہ جس کو ٹھیک کرنا ہے، جس کو لیڈ کرنا ہے، اس پہ نہ ان کی توجہ ہے، نہ فوکس ہے، نہ ہی یہ ان کی پریورٹی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی ٹو اٹ؟ الماس، بات یہ ہے کہ معاشرہ پاکستان کا جس حالت میں آج ہے، یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ حالات ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ سیاستدان اس ملک کو چلاتے ہیں، وہی سیاستدان ہوتے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، وہی سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ انتظامی امور پر اپنی ساری حکمت ان کی ہوتی ہے، وہی ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں جو فیوچر کی پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کسی منظر نامے میں کہیں بھی عوام کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نوجوانی سے جوانی اور جوانی کی سرحدیں عبور کرتے ہوئے بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سیاستدان نے کبھی عوام کو سدھارنے کی بات کی۔ صحیح بات ہے۔ میں آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کی گلے شکوے ہیں، آپس کے مقدمے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اسمبلیاں، یہ سیاستدان سب ایک دوسرے کے مفادات کو یا پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ہارم کرنے کے لیے مصروف ہے۔ جو 22 کروڑ عوام ہے جس کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا، وہ تو دور دور تک ان کی پریورٹی لسٹ میں ہمیں نظر نہیں آتی، کہیں نظر نہیں آتا۔ اور دیکھیے الماس، بات یہ ہے کہ عوام اور ان کا ایک تعلق جو ہے وہ صرف ایک تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں ووٹ حاصل کرنا، جس کو آج کل ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو۔ ارے بھائی، ووٹ کو تو عزت دو، کیا ووٹ دینے والے کو بھی عزت دو۔ کبھی آپ نے اس کو بھی عزت دی ہے؟ ٹھیک ہے، اب 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم 100 باتیں سنتے ہیں، 100 طرح کی باتیں، ریاست کے اداروں پر الزامات لگاتے ہیں،
انسٹیٹیوشن پہ الزامات لگاتے ہیں. کیا انسٹیٹیوشن نے 47 سے آج تک حکومت کی ہے؟ کیا سیاستدانوں کو کبھی موقع نہیں ملا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز نے جس طرح ملک کو لے کر سنبھالا ہے، چلایا ہے، اگر آج پاکستان میں ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے تو پاک فوج کا انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس پر بھی آج انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کوئی ان سے تو یہ پوچھے کہ بھائی آپ نے جو حکومت کی ہے، کیا آپ نے سویلین اداروں کو، جس میں ہماری پولیس ہے، ہماری انتظامیہ ہے، ہماری ایون جو این جی اوز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، کوئی آپ کا میکینزم بنا جس سے آپ مجھے باسپائی اس ڈیبیٹ کو مجھے بہت کھولنا ہے. پہلے تو مجھے ایک کمپیریزن کر کے دیں. آپ یو بینگ اے بیوروکریٹ، آپ نے سرو کیا ہوئے ہے فیڈرل اور پروونس کے بے شمار ادارے جو ہیں اس میں. If you have to put up a comparison, let's not put up a comparison of our institution with Pakistan Army. Let's put up our comparison with any international organizations and all that. کیا ہمارے اندر وہ سکل ہے، ابیلٹی ہے، وہ لیڈرشپ ہے جو اداروں کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ ڈو یو تھنک دیٹ از اے مسنگ لنک ہے؟ 100% مسنگ لنکس. دیکھیے یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے، اور یہ بالکل صریحاً میں کہوں گا، میں بغیر مبالغہ آرائی کے، بغیر کوئی لیت و لال سے، میں آپ کو درست اور واضح الفاظ میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بتدریج روبہ انحطاط ہوئے ہیں، زوال کا شکار ہوئے ہیں، اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بہت حد تک ہاتھ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ریاست کے کچھ اداروں نے، کچھ تالا آزماؤں نے کچھ ضرور اس میں رول پلے کیا ہوگا، لیکن یہ ان کے اعلی کار کیوں بنے؟ ہاں ٹھیک. 1956 کا آئین کا نہ بننا اور نہ اس کا چلنا، سہر وردی کے ساتھ جو زیادتی پاکستان والوں نے کی، اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو مزید کسر رہ گئی وہ محترمہ فاطمہ جناح کی الیکشن میں شکست پہ جا کر، جس نے پاکستان کی اس موجودہ حالات کی تباہی کی بنیاد رکھی. آپ دیکھیے کہ وہ محترمہ فاطمہ جو قائد اعظم کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، کیا کبھی مجھے بتائیے الماس صاحب، قائد اعظم کی اتنی ساتھ دینے والی بہن جو ہر جگہ آپ کو نظر آئی، کیا قائد اعظم نے اس کو کسی سیاست میں حصہ دیا؟ کیا قائد اعظم یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بعد محترمہ فاطمہ جناح بنے گی؟ یعنی یہ ہمارے اس قائد کا فرمان ہے، یہ اس قائد کی حکمت عملی ہے جو کہتا تھا کہ اگر کسی صحت کے کسی نرس نے کہا کہ میرا ٹرانسفر پنجاب کرا دیں، تو انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں، یہ تو سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے. کیا ہمارے حکمرانوں نے اس طرح قائد کے فرمودات پر، قائد اعظم کی پالیسیز پر، قائد اعظم کے مائنڈ سیٹ کو لے کر آگے چلے؟ اچھا، مجھے یہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، مجھے پھر چونکہ معاشرہ اور اس کی اصلاح جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑا لیڈر جو مرضی ہو وہ فرد ہوتا ہے. سیاستدان اگر ادارے کو بہتر نہیں کریں گے تو وہ افراد ہی رہیں گے. ادارے چاہیے اتنی بڑی عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج سے 10 سال پہلے شاید آپ 15-16 کروڑ کی بات کرتے تھے، 22 کروڑ لوگ ہیں، اور جو خراب لوگ ہیں وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. کیا ہم اداروں کو بہتر کیے بغیر اتنے بڑے لوگوں کو ٹھیک کر سکیں گے؟ 100% ناٹ. اس کی وجوہات یہ ہے الماس، بات یہ ہے کہ ہماری 1947 کے بعد سے، ہم 37 ملین لوگ تھے اس وقت 1947 میں، مشرقی پاکستان کی آبادی کو دے لیں آ کے، لیکن ہم آہستہ آہستہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے ہوسٹیج بنتے گئے ہیں. وہ ایک شروع کا بگننگ تھا، اور آج ہم مکمل طور پہ اس کے غلبے میں ہیں. آج آپ جو پاکستان کے حالات دیکھ رہے ہیں، اگر پاکستان کے عوام کی، آپ کو ان کی اہلیت، ان کے مائنڈ سیٹ، ان کی قابلیت، ان کا اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں کہ وہ کیسے سٹیزن ہیں، تو آپ ذرا سڑکوں پہ نہیں دیکھتے کس طرح کا ماحول ہے. ایک باریش آدمی ہے سفید داڑھی والے، ایک سفید بالوں والے آدمی، ایک نوجوان ہے، ایک جوان ہے. آپ سب کا طرز عمل ایک ہی دیکھتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو قانون کی پیروی کرتا نظر نہیں آتا، قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ہمارے عوام کے لوگ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ماں کو، بہن کو پیچھے بٹھایا ہوتا ہے، خود ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، وہ ہیلمٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے ایک دم سے منترا بجتا ہے، جی ہیلمٹ 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 پہن لے.
پھر اس کے بعد ہیلمٹ والا کام غائب ہو جاتا, پھر ایک دم منترا بجتا دھوئیں والی گاڑیاں, پھر وہ دھوئیں والی گاڑی والا منترا ختم ہو جاتا ہے, پھر ایک دم منترا بجتا ہے اچھا جی فقیروں کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا, گدا کرو, پھر وہ ختم ہو گیا. ہفتہ 10 دن. یعنی ایگزیکٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم آٹو پہ نہیں ہے, ہمارے ادارے جن لوگوں نے ان کو چیک کرنا ہے وہ آٹو پہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ الماس جو ہمارے ملک کا ہے وہ اس بیوروکریسی کی تباہی ہے. بیوروکریسی موجود ہے لیکن جو اس کی ریئل اسپرٹ ہے وہ نہیں ہے, بیوروکریسی فنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں مجھے پریکٹیکل سلوشن چاہیے. یہ باتیں تو ہم سب کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم اگر روڈ پہ نکلیں تو ہمیں معاشرے کا عکس نظر آتا ہے کہ جہاں پہ ہر عمر کا بچہ, بڑا, بوڑھا, خواتین سب جو ہیں قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یو آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ایکسیپٹ واٹ دا لاز ٹیل یو اینڈ واٹ دا اسٹیٹ ٹیل یو ٹو اوبے اینڈ آل دیٹ. ہمیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گیو می سم پریکٹیکل سولوشن. دیکھیے بات آپ نے کی, ابھی اس سے پہلے سوال کیا تھا آپ نے کہ اپنا کمپیرزن کریں باہر کی اقوام سے, باہر کے ملکوں سے, تو وہاں دیکھیں تو وہاں اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. آپ ایون ترقی پذیر ممالک کو لے لیں, پاکستان سے ترقی یافتہ کو چھوڑ دیں, یو ول نیور سین سچ کائنڈ آف ویژولز جو ہمارے ہاں نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جو لوگ ہیں, سٹیزنز ہیں, جس طریقے سے سویلین قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں, جس طریقے سے وائلیشنز کرتے ہیں, لیکن اتنی آبادی کو کون سی فورس کنٹرول کرے گی؟ یعنی ہم اس بات کا تو ادراک رکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے ملک میں آبادی ایک بہت بڑا بم ہے اور اس کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا. ایون کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب چلے, انہوں نے آبادی کی بات کی, انہوں نے واٹر شارٹیج کی بات کی, آج وہ منترا, وہ آپ کی بات, وہ بات ٹھیک ہے, وہ منترا تھا ایک خاص ٹائم سپین کے لیے ختم ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے سولوشن کس طرح جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے کرائمز ہو رہے ہیں, دیکھیے ہمارے یہاں کتنی فورسز موجود ہیں, ایون وہ جو ڈولفن فورس بھی آ گئے, پولیس فورس بھی آئے, تمام ادارے موجود ہیں جو سراغ رسانی کے ادارے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو اصل ایشوز ہے وہ اب دیکھیے کہ ایک ترقی پذیر ملک کے ہوتے ہوئے جہاں ایک آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کرائمز بڑھ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, وہاں ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اگر آپ کے پاس آج کل جو ہے دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کے کیمرے ہیں, آپ جتنا پیسہ اتنے اربوں روپے آپ گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں, آپ مکمل طور پر اب ہر جگہ پر کیمرے لگائے جائیں. کیمروں کا بھی اسکینڈل آپ نے سنا, کیمرے آئے آج وہ کام ہی نہیں کر رہے آ کے. جس طرح بی آر ٹی کی بس کے بارے میں سنا کہ آئی, آج وہ ایک مذاق بن کے رہ گیا. تو چیزیں, بات یہ ہے کہ مسلسل جو ہیں آپ دیکھیے کہ یہ ایک اس حکومت کا نہیں ہے, یہ حکومت تو وہ ملبہ صاف کر رہی ہے جو پچھلی حکومت کا ڈالا ہوا ہے. اچھا باسط بھائی مجھے یہ بتائیں, مجھے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2 مختلف اینڈز پہ کام کرنا پڑے گا. پہلا کام جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. آپ دے شوڈ بی ویل ٹرینڈ, دے شوڈ ہیو اے ویژن, دے شوڈ ہیو اے کیپیسٹی. مجھے یہ بتائیں کہ لیڈرشپ پرائم منسٹر صرف نہیں ہوتا, چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوتا. لیڈرشپ کمیونٹی کے اندر جو آپ کے ایم پی ایز, ایم این اے ہیں, جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہمارے لیڈرز کے اندر وہ کیپیبلٹی اور صلاحیت ہے؟ یہ پہلا پارٹ ہے, باقی میں بعد میں پوچھوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں اس ملک میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے ہی نہیں. آپ بڑے حیران ہو گئے یہ میں نے کیا بات کر دی ہے. مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کو جب ہینگ کیا گیا تھا, اس کے بعد میں ایک طالب علم تھا اس وقت, یقین جانیے میں اتنی کوئی ذہانت یا میرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی, لیکن میرے دماغ نے یہ کہا کہ اس ملک سے سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا جو آیا اور جو اتنے لاکھوں کے کراؤڈز کو وہ سنبھالتا ہو, جو لوگوں کے بالکل جسے کہتے ہیں آواز میں لبیک ہوتی ہو, کہ کہنے پر جب وہ کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے شاید ان کے دل کی بات وہ کہہ رہے, دل کی بات کہہ رہے. آج وہ نہیں, آ کے آج جتنے بھی ہیں, آج جو بھی آج بات کرتے ہیں, آج یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ارے بھائی ڈائیلاگ تو تب ہو اگر آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں. ہمارے ہاں ایک موروثی سیاست چل رہی ہے. موروثی سیاست کیا اس ملک کے لیے بہتر ہے؟ الماس میری بات سنیے,
آپ اگر ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے نوجوان جوان بچے ہیں، اگر آپ کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالنی ہے، جو آپ کے کولیگ جو آپ کے ساتھ 30 سال 40 سال جنہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے، تو پھر اگر انہوں نے ان کا غلام بننا ہے تو مجھے بتائیے اس ملک کی قسمت اور تقدیر کس طرح بدل سکتی ہے؟ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کو، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا الماس، میں جتنے بھی موروثی سیاست، آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپل پارٹی موروثی سیاست ہے، پی ایم ڈی کے اندر جو 11 جماعتیں ہیں سب کی سب موروثی ALP موروثی سیاست ہے، مولانا فضل الرحمان موروثی سیاست ہے، بھئی خدا شاہد نورانی کی وہ بات یہ ہے کہ جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا، ہمارے ہاں ہمارے ہاں آنی چاہیے قیادت جو جوان ہو یا بے شک بزرگ ہو اور اہل لوگ اپنی آئیڈینٹی ہو۔ اب یہ ہمارے یہاں نوجوان بچے جو تقریریں کرتے ہیں اور جو بھٹو کا سٹائل اپناتے ہیں، خواہ بلاول ہیں، خواہ مریم جو کہتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، بالکل عزت دو، لیکن خدا را اپنی اہلیت پہلے ثابت کرو، کوئی تجربہ حاصل کرو۔ ہم ڈیسائیڈ دس تھنگ کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائز ہے، اور شاید اس کا حل موروثی سیاست میں تو بالکل نہیں۔ اگلا پارٹ جو سوشل سائنٹسٹ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرو۔ ڈو یو تھنک کہ اویئرنیس سے ہماری یہ 22 کروڑ لوگ سدھر جائیں گے؟ اویئرنیس سے تھوڑے لوگ سدھرتے ہیں، کیسے سدھاریں گے؟ اویئرنیس کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پاپولیشن کا پروگرام ایک ایسا ہے جس کے اوپر میں بھی چونکہ انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی، بہت لوگوں نے کہا جی اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کے اوپر سیاست کے اوپر اویئرنیس، صحت کے اوپر اویئرنیس ہونی چاہیے، کرائمز کے اوپر اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اویئرنیس دیکھیے بات یہ ہے کہ اویئرنیس پاکستان میں کیسے ہوگی اگر ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ بیچارہ ملاوٹ والی دوائیں کھا رہا ہے، ملاوٹ والے کھانے کھا رہا ہے، اس کو زندگی چاہیے، اسے زندگی نہیں مل رہی، اس پہ اویئرنیس کا کیا اثر ہوگا؟ اویئرنیس کا اثر تو ہوتا ہے جہاں پر لوگ آسودہ ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، ریاست اپنے فرائض پورا کر رہی ہو، جہاں جان کے لالے پڑے ہوں وہاں کیسے اویئرنیس کریٹ ہوگی؟ تو میں یہ کہتا ہوں دو ہی طریقے، آپ نے بڑا ویری پرٹیننٹ کویسچن یہ بات، کیا اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے یا ڈنڈے کی ضرورت ہے؟ اب یہ دو سوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس ماڈرن زمانہ ہے، گلوبلائزیشن کا دور ہے، ڈنڈا استعمال نہ کریں۔ اب اویئرنیس تو وہ ہوں گی نا جس کو اویئرنیس کا مطلب پتا ہو، صحیح بات جو ہے، ایجوکیٹڈ ہو۔ بتا دینا مجھے، ڈو یو تھنک کہ اویئرنیس از سبجیکٹ ٹو ایجوکیشن؟ ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی اویئرنیس نہیں ہوگی؟ یہ میری بات ہے الماس کہ اس میں دونوں چیزوں چلنی پڑیں گی، دونوں ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی۔ اویئرنیس آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن اویئرنیس کا کوئی سٹائل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے، اسے نظر نہیں آتا، وہ صرف کان سے سنتا ہے۔ اگر وہ کان سے سنتا ہے تو اس کے کان سے سننے کی صلاحیت اتنی ہو کہ اسے پتا ہو کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا جو اس کے معاملات ہیں آگے۔ نہیں باس بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از مینڈیٹری اینڈ اٹ شوڈ بی ان کمبینیشن ود دی اویئرنیس آلسو، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی تو آپ کو سڑکوں پہ وہی کرتے نظر آتے ہیں۔ جو میں مثال دیتا ہوں، آپ مثال ڈاکٹروں کی دے دیں، آپ مثال وکیلوں کی دے دیں، آپ اساتذہ کی مثال دے دیں، نرسوں کی مثال دے دیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ بجائے یہ لوگ مسائل حل کر، آپ دیکھیے کہ یہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا مکمل طور پہ ہوسٹیج بن گیا ان لوگوں کے ذریعے۔ یعنی اگر ہمارے اساتذہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ رہیں گے، سڑکیں بلاک کریں گے، 3 دن تک سڑکیں بلاک رہتی، چوتھے دن کہتے ہیں معاملات سلجھ گئے، ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ اگر جناب ہمارے ڈاکٹرز ہیں تو ینگ ڈاکٹرز، اینگری وکیل، آپ بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، 4 دن بعد پھر معاملہ صلح کا ہو جاتا ہے، بینچ بار کی ریلیشن شپ کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کو اس ملک سے محبت ہے؟ کیا اس ملک کی جو جڑیں ہیں جن کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مضبوط کر کے کھڑا کیا تھا، کیا اس کی آبیاری ہو رہی ہے آج کے نہیں ہو رہی ہے؟ سزا، ڈو یو تھنک سزا از دی اونلی سولوشن؟ جو ہماری جوڈیشری ہے دیٹ نیڈ ٹو ایکٹ، اینڈ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ یہاں اکثر اوقات ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی بعض اوقات بے بس نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اکثر اوقات ان کو سٹے مل جاتا ہے۔ اب بتائیے مجھے کہ یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چینی چھپا کے رکھتے ہیں، آٹا چھپا کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب اسکیسٹی ہوتی ہے اس کو بہت منافع سے بیچتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معمولی لوگ ہیں؟
ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ تاجر ہے، خواہ وہ بیوروکریٹ ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کتنا ہی آنیسٹ ہے، کتنا ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے، کتنا ہی کمیٹڈ ہے، اس پہ باقاعدہ چھوٹا سا بھی جرم بن جائے گا آگے۔ ہوپ کیا ہے، امید کیا ہے؟ ہوپ سر یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت جو پریزیڈنٹ میں نے انالیسس کیا ہے، مے بی آئی ایم رانگ بٹ دس از مائی اون پرسیپشن، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرف چل رہے ہیں، ہمارے جو میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بہت بڑا ایک ڈراؤنا ایک سپنا تھا کہ کیا ہوگا اس کا، آج ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کو ختم کرنے میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے اس کرونا کے معاملات میں دنیا کی تمام معیشت جتنی ہیں سب کی سب نوز ڈائیو جا رہی ہیں، ان کی جی ڈی پی سب سے نیچے جا رہی ہے، پاکستان ہیز مینٹینڈ اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں کامیاب ہوا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا روپی سٹرونگ ہو رہا ہے، ڈالر کمزور ہو رہا ہے، یہ انڈیکیٹر اچھے ہیں۔ جب روپی سٹرونگ ہوگا، ڈالر کمزور ہوگا، تو پاکستان میں جو انفلیشنری ٹرینڈ بڑھ رہا ہے اس میں کمی آئے گی۔ یہ ایک بتدریج وہ طریقہ ہے، لیکن ہمارے بدقسمت جو اپوزیشن ہے یہ نہیں سوچتے کہ عوام کو آپ بجائے اس وقت تحریک چلانے کے عوام کے ساتھ رہیں، انہیں کہیں جی آپ دیں 5 سال حکومت کو۔ جو خان صاحب کل یہ کہہ سکے کہ جناب ہم نے 5 سال پورے کیے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گرا کر، جنوری میں گرا کر، فروری میں گرا کے، کیا ڈو یو تھنک کہ آپ ایک مثال نہیں سیٹ کر رہے کہ آئندہ لوگ وہ بھی اسی طرح کریں گے آپ کے ساتھ؟ تو لہٰذا ناعاقبت اندیش لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے دشمن ہیں، کہ جو ان حالات کے اندر جہاں پاکستان کے خلاف سازشیں ہندوستان کر رہا ہے، وہ بلوچی بغاوت کر رہے ہیں ہمارے ہاں، اور دوسرے اسرائیل کے ساتھ گٹشڑ ہو رہا ہے، امریکہ کے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو فورسز ہے۔ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں بہترین سولوشن یہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کا ویٹ کریں، دیکھیں واٹ ہی ڈیلیورز آفٹر 5 ایئرز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جو وہ خان صاحب کر رہے ہیں، ان کے پاس جو حکومت ملی ہے ایک مخلوط حکومت ہے، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ کوئی پوچھے ان سے کہ جن کے پاس 2/3 میجورٹی رہی ہے انہوں نے کیا کیا؟ لہذا گیو ہم 5 ایئرز۔ اور یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر اگر اسٹرانگ ہوتے ہیں، آئی شیور یو الماس، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھنگز وڈ بی بیکمنگ مور اینڈ مور کنڈیوسو اینڈ بیٹر فار دی آرڈنری پیپل آف پاکستان۔ تھینک یو سو مچ۔ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف چل رہی ہیں، لیکن ہماری لیڈرشپ کو بہتر سوچنا ہے، خاص طور پہ اپوزیشن جو ہے، they have got a role to play. They are not only the opposition, they are the leader of the people also, and they should think for the cause of the people, not for the cause of their own self, and should not have a selfish approach. Agar the approach is right, the things are getting better, they are in the right direction, and if you want to see the result, for that you need to be Pakistan oriented, Pakistan focused. You should work for the Pakistan cause, not for yourself. Thank you.